یہ جو ذکر کیا اعجاز احمد صاحب پلوامہ کا انہوں نے امجد شعیب صاحب نے کہ ایک تو اس طرح کی چیزیں کیونکہ جو بھی واقعہ ہوا ہے وہاں پہ پلوامہ ہوا ہے یا کوئی بھی تو الٹا اس کے ذریعے حریت پسندوں کو اور پاکستان کو بدنام نہیں کیا گیا، یعنی وہ اس سے الٹ نقصان نہیں پہنچا؟ دیکھیں اگر آپ اس طرح کے نقصان کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے تو اجیت دووال کل 10 فالس فلیگ آپریشن اور کروا لے گا۔ اگر آپ کی نیشنل اسٹریٹجی، آپ کی منصوبہ بندی ایک فالس فلیگ آپریشن کی محتاج ہے تو پھر آپ غلط کھیل کھیل رہے ہیں، پھر آپ جنگ کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ فالس فلیگ آپریشن سے نیشنل نیریٹو، نیشنل انٹرسٹ جو ہے ان کا دفاع تبدیل نہیں ہو جاتا۔ جیسے جنرل نعیم صاحب کہہ رہے تھے، افغان قوم کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا تھا پوری دنیا میں، وہ تنہا تھے۔ نہیں جی، پہلے جنگ میں امریکہ پورا نہیں، وہ عرب پہلے دنیا یو ایس ایس آر اور بات ہے، یو ایس ایس آر کے خلاف اور بات ہے، میں 9/11 کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی جنگ میں بھی اور دوسری میں بھی کیا وہ دنیا کی موسٹ پاپولر یا اکنامکلی بہت مضبوط قوم تھے جو جنگ کر رہے تھے؟ وہ اپنے ریزالو سے اپنے نیشنل انٹرسٹ، اپنی انٹیگریٹی، اپنی سوورینٹی اور اپنی آزادی کا دفاع کر رہے تھے۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کے اندر، دیکھیں اس وقت یہ جو آپریشن جبرالٹر سے لے کے کارگل تک ہم نے غلط انوائرمنٹ میں جنگ کی، اس لیے اس وقت کشمیر میں ڈویژن تھی ایک۔ کشمیری اس طرح ایلینیٹڈ ہندوستان سے نہیں تھے جس طرح آج ہیں۔ ہندوستان اس وقت UN ریزولوشنز کا کور لیتا تھا، لیکن ہندوستان اور امریکہ کی اتنی یاری بھی کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ ہندوستان اتنا بڑا مارکیٹ بھی پہلے کبھی نہیں تھا مارکیٹ تو تھی، عرب دنیا میں اس کا انفلوئنس بھی کبھی اتنا نہیں تھا جتنی آج ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ آج ولنریبلٹی انڈیا کی پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ آج وہ جو اس کی انٹرنل کوہیژن ہے بحیثیت اسٹیٹ، آج وہ انٹرنلی کمزور ہے۔ آج پورا کشمیر ایلینیٹڈ ہے۔ آج پرو یونین یا پرو انڈیا لیڈرشپ یا ووٹر آپ کو کشمیر میں نظر نہیں آتا۔ آج سارا کشمیر ایک طرف کھڑا ہے۔ آج UN ریزولوشنز کو ڈس ریگارڈ کر کے ایک بہت بڑے پولیٹیکل ڈس ایڈوانٹیج میں ہے انڈیا۔ آج وہ UN کے پاس کیا احتجاج لے کے جائے گا کہ میں آپ کے ریزولوشن کو تو ڈس ریگارڈ کرتا ہوں لیکن اس کام میں آپ میری مدد کریں۔ لیکن UN نے تو کبھی انصاف کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کیے ہیں، وہ تو لابنگ نہیں کرے گا، UN نہیں کرے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ سلیم صافی سٹیٹس کو تو دیکھیں نا۔ میں ایک منٹ آپ کے پاس آتا ہوں جی، کہ کہاں کھڑا ہے ہندوستان۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے جو آلریڈی حالت جنگ میں ہے ہندوستان اور کشمیر، انتفاضہ اور کشمیری فورسز آلریڈی حالت جنگ میں ہیں، ٹھیک، جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ امجد صاحب صاحب، میں ذرا ابھی ایک پہلو یہ ہے کہ جو جنرل اعجاز احمد صاحب نے بتا دیا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ مودی نے جو ظالمانہ اقدامات کیے خود انڈیا کے اندر، تو انڈیا کا جو امیج اس وقت ہے دنیا میں وہ شاید پہلے کبھی اتنا خراب نہیں تھا۔ وہ سیکولرزم کا جو ڈرامہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے اس کے چہرے سے۔ اچھا، یہ بات بھی اپنی جگہ پہ کہ جس طرح کشمیر اس وقت پورا کشمیر اٹھ کھڑا ہو گیا ہے، یہ تو ہمارے پاس ٹھیک ہے پلس پوائنٹ ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ عرب دنیا بھی OIC کا اجلاس بلانے کو تیار نہیں ہے ہمارے کہنے پہ۔ تو یہ جو انڈین نے کیا اور مودی نے انٹرنیشنلائز کیا خود، اور کشمیریوں نے قربانیوں سے کیا۔ ہمارے اس وقت کے DGI SPR نے کہا تھا کہ انہوں نے ہمیں باؤنسر دے دیا ہے، اب ہم اس پہ چکا لگانا ہمارا کام ہے۔ تو کیا ہم اس پہ چکا لگا سکتے تھے اور ہم نے لگا دیا اس پہ؟ بالکل لگا سکتے تھے۔ مودی کی وجہ سے، اس کے اس بات کی وجہ سے کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا دوبارہ۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کا جو جی چاہے حیثیت بدلتا رہے، لیکن ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری انٹرنیشنل لاء کے تحت وہ تو ڈسپیوٹڈ ہے، اس سے جھگڑا تو ختم نہیں ہو گیا، اس سے پاکستان کے ساتھ معاملات ختم نہیں ہو گئے، لہٰذا وہ آپ اس کو اب انٹرنیشنلائز ہو جانے کے بعد آپ کے لیے آپشن تھی کہ آپ اس کو اچھی طرح ڈیل کرتے۔ میں دو باتیں پہلے جو نعیم نے بات کی اور اعجاز جو بات کر رہے ہیں، میں ان کی وضاحت کر دوں۔ نعیم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جنگ تیسری بھی ہو سکتی ہے، چوتھی بھی، پانچویں بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ جنگ ایک جو بھی ہو نتیجہ خیز ہو۔ میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ میں کہہ رہا تھا کہ جنگ بالکل آپشن آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اس چیز کی یہ ضمانت نہیں ہے
کہ جنگ سے آپ کا مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیبل پہ آئے, ہو سکتا ہے نہ آئے. سو ہو سکتا ہے کہ آپ کو چوتھی کرنی پڑے, لیکن اس کے اوپر ایمفیسس یوں رکھنا کہ جنگ آپ کی واحد پہلی یا باقی وہ بہت اہم آپشن ہے, نہیں. میں یہ جو چیز سامنے لانے چاہ رہا تھا, اب اعجاز نے جب بات کی کہ جناب اگر ہم سارا ایک فالس فلیگ کے اوپر ہی بیس کر کے آپریشن کریں تو وہ غلط ہے. میں نہیں کہتا کہ اس پہ بیس کریں, لیکن آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس کے فالس فلیگ آپریشن پہ دنیا یقین کیوں کرتی ہے. یہاں ہے آپ کا فیلئر ڈپلومیسی کا کہ 70,000 لوگ آپ مارے گئے, آپ دنیا کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ جناب انڈیا کروا رہا ہے. یہاں کلبھوشن آپ کے پاس تھا, منی لانڈرنگ, میں نے اس دن بھی بات کی, منی لانڈرنگ کا یا اس کو ٹیرر فنڈنگ کے سارے ثبوت یہاں پہ موجود. اس نے منی ٹریل آپ کو دی, نہ پچھلی حکومت نے کیا نہ اس نے کیا کہ آپ ایف اے ٹی ایف میں لے کے جائیں, انڈیا کو ڈیفینس پہ ڈالیں. لیکن جنرل صاحب ہم اگر دنیا کو نہ بھی بتائیں آج کل کون سی چیز ہے جنرل صاحب جو دنیا سے پوشیدہ ہے, لیکن یہ لابنگ کی اور گروپنگ کی دنیا ہے. ہم کچھ بھی کریں, چین ہمارے حمایت میں اور امریکہ. صافی بات یہ ہے جی نہیں نہ یہ بات نہیں, میری بات سنیے. دیکھیں چاک ہیگل نے کہا تھا ہمیں اس سے پتہ ہے کہ امریکہ کو پتہ ہے کہ یہاں سے انڈیا کیا کرا رہا ہے, اور ویسے بھی افغانستان میں بیٹھا امریکہ, نیٹو, اتنے ریسورسز, اور کوئی کہے کہ امریکہ کو یہ پتہ نہیں تو وہ تو قطعاً ماننے کی بات نہیں. لیکن اگر آپ نہ منہ کھولیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ساری دنیا کو پتہ ہو جس کے ساتھ بیت رہی ہے وہ نہیں بول رہا. اچھا ذرا لودھی صاحب کی طرف جاتے ہیں. جس کے ساتھ بیت رہی ہے, ہاں ایک سیکنڈ لودھی, میں ابھی جس کے ساتھ بیت رہی ہے اس کو بولنا چاہیے. میں آج میں نے ایک ریسرچ پیپر پڑھا ہے جس میں پھر وہی کہتا ہے ساری باتیں کہ انڈیا نے بڑی زیادتی کی ہے, انڈیا نے یہ یورپین اس کا ہے میرا خیال ہے یورپین کمیونٹی کا, یہاں پہ انڈیا کا وہ کہہ رہے جی اس نے یونیلیٹرل ایکشن کیا سب کچھ, لیکن پاکستان کو بھی یہ پراکسی بند کرنی چاہیے. بھئی یہ کیوں نہیں؟ 2-3 چیزیں میں عرض کر دوں پھر آپ کرتے رہیے. پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا ٹیرر فنڈنگ کر رہا ہے, اس کا دنیا میں نام آنا چاہیے. انڈیا ٹیررزم کرا رہا ہے, اس کا نام آنا چاہیے. پہلی دفعہ عمران خان نے کہا کہ جناب سٹاک ایکسچینج پہ جو حملہ وہ انڈیا نے کرایا ہے, انڈیا کا اصل چہرہ آنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن, ہم کہتے ہیں فالس فلیگ جھوٹ ہے, کیوں نہیں ہم جھوٹ کھول کے دنیا کے سامنے لاتے؟ ہمیں جھوٹ کھولنے چاہیے, ان کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی. ایک رپورٹ تیار کر کے نواز شریف صاحب کو دی گئی, جو انہوں نے آ کے پٹھان کوٹ پہ انکوائری آرڈر کی, وہ نواز شریف صاحب بغل میں رکھ کے بیٹھے رہے. وہ رپورٹ موجود ہے, مجھے ڈی جی آئی سے نے خود بتایا ہے کہ آئی بی کے ساتھ مل کے یہ انکوائری ہوئی, اس رپورٹ میں سارا لکھا ہوا ہے کہ انڈیا نے خود کیا. یہ اچھا لودھی صاحب لودھی صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا, اور میرا خیال ہے کہ اس بات پہ کوئی اختلاف ہو تو ضرور کرے, کیا یہ دنیا اخلاقیات کے بنیاد پر چلتی ہے؟ نہیں. کیا یہ دنیا سچائی کی بنیاد پہ چلتی ہے؟ یہ جتنی باتیں جنرل صاحب کہہ رہے ہیں یہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم مسلمان, اقوام متحدہ اخلاقیات کی بنیاد پہ نہیں بنی ہے, اس لیے 5 ملکوں کو ویٹو پاور دی ہے. سوال ہی نہیں ہے, اس لیے دیکھیں جب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے پورا کام کیا. جی امجد شعیب صاحب ذرا لودھی صاحب کی بات یہ ہے لودھی کہ کیا ہم نے کام پورا کیا. مجھے سر ابھی میں اپنے کام کا پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے محنت کی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم الٹے لٹک جائیں, اگر الٹے لٹک جائیں اور 24 گھنٹے الٹے رہیں تو یہ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دنیا ہماری بات مان لے, یہ نہیں ہونے کی. ہم نے پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیسی میں کامیابی حاصل کی, اور میں بتاتا ہوں کیا کامیابی حاصل کی تھی. 2 کامیابیاں بڑی صحیح ہم نے حاصل کر لی. نمبر 1, دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ کشمیر مسئلہ کیا ہے, اور دنیا کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ وہاں پر جو مزاحمت ہو رہی ہے وہ ٹیررزم نہیں ہے, وہ وہاں کے لوکل مزاحمت کر رہے ہیں. یہ بڑی حد تک ان کو پتہ ہے, چاہے وہ مانے یا نہ مانے. اس کو اب چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو, کیونکہ دنیا ان لائنوں پر نہیں چلتی. یہ 2 حقیقت ہے تو میرے خیال میں دنیا کے اس وقت کسی بھی ملک سے پوشیدہ نہیں ہے. جی میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. جی دیکھیے ہماری ایئر فورس نے ان کو دھول چٹائی, چائنیز نے ان کے ساتھ جو کیا وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا. جو وہ سمجھتے تھے کہ 1 مہینے میں قابو کر لیں گے کشمیریوں کو, وہ 1 سال میں ان سے قابو نہیں ہوئے. ان کے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, ان کے سپاہی اپنے افسروں کو مار رہے ہیں, ان کی مائیں روتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو کیوں تم نے آگے بھیجا, ادھر ہماری مائیں دیکھو اور ادھر ہماری فوج دیکھو, اور ہمارے اس سے اچھا موقع ہندوستان کے ساتھ بدلہ چکانے کا آپ کو کبھی نہیں ملے گا. ان کے پاس اس وقت جہازوں کی کمی ہے, رافیل جہاز آئے جا رہے ہیں, ابھی ان کا S-400 پورا نظام آیا نہیں ہے, ابھی ان کے کچھ شپس آنے ہیں. ہم انتظار کر رہے ہیں, اس سے اچھا ماحول کون سا بنے گا میرے بھائی؟
لیکن جان صاحب وہ ملک کے اندر جو سیاسی انتشار اپنی جگہ پہ، معیشت کی تباہی، ہم ایک ایک ڈالر کے لیے ایک ایک ملک کے محنت کرنے کر رہے ہیں، کتنے دن ہم اس کو سسٹین کر سکیں گے جنگ کو؟ دیکھیں میں تو وہ جنگ، میں نے پہلے جب بھی میں جنگ کی بات کر رہا ہوں نا، تو آپ وہ میرا جو میں نے شروع میں ڈیفینیشن کی تھی نا، اس کا آپ خیال رکھیں۔ ٹھیک ٹھیک میں یہ نہیں کہہ رہا، میں بات یہ ہے کہ یہ جو اکانومی، پالیسی، اسٹریٹجی، یہ اکٹھے ایسے گندے ہوئے ہوتے ہیں ایک رسے کی طرح، اس میں سے کوئی اکیلا یہ نہیں ہوتا کہ مجھے پہلے اکنامیکلی اسٹرانگ ہونے چاہیے پھر میں جو نا اپنے آپ پر کھڑا ہوں گا۔ بھائی آپ کی خارجہ پالیسی پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی اکانومی۔ اگر آپ کے اچھے لوگوں سے، مثال کے طور پہ اگر آپ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بٹوین سعودی عربیہ اور ایران اور نہیں ہو پا رہا، تو آپ فیصلہ کر لیں کہ اکنامیکلی کس کے ساتھ آپ کو فائدہ ہے، اس کے ساتھ آپ پکے اپنے معاملات دور رکھ جوڑیں۔ اگر آپ کو امریکہ اور چائنا کے درمیان بیلنس آؤٹ ہونے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے تو آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے، تو یہ اکانومی کو ٹھیک کرنا بھی فارن پالیسی کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ اس کو میں جوڑتا ہوں اسٹریٹجی کے ساتھ بھی۔ کیسے جوڑتا ہوں؟ اگر آپ آج سے 3-4 مہینے پہلے امریکہ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ طالبان سے مہربانی کر کے خود بات چیت کریں، ہمیں تو اپنا مسئلہ پڑا ہوا ہے، ہمیں تو ہندوستان نہیں سانس لینے دے رہا، یا پھر آپ ہندوستان کو کہیں کہ کشمیریوں پر ظلم و ستم بند کرے، وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرتے۔ آپ نے لیوریج ہی نہیں کیا اپنی پوزیشن کو، آپ نے لیوریج نہیں کیا اپنی اسٹریٹجی پوزیشن کو، آپ کی فارن پالیسی جو وہ لیوریج نہیں کر رہی اکانومی کو۔ یہ تینوں چیزیں ہم کہہ رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا کریں گے۔ بھئی آپ کو کون آپ کی اکانومی ٹھیک کرنے دے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ آئی ایم ایف آپ کی اکانومی ٹھیک کرنے آیا ہے؟ ایف اے ٹی ایف والے آپ کو اکانومی ٹھیک کرنے دیں گے؟ آپ کو الجھائے رکھیں گے؟ آپ اس پورے الجھن سے نکلیں، ان چیزوں کو کاٹیں۔ جو ابھی ایف اے ٹی ایف کے لیے ہم نے جو قانون سازی کر لی، تو اس کے بعد جس وار کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، تو کیا وہ لڑنا ہمارے لیے ممکن ہوگا؟ بھائی میرے بات یہ ہے کہ جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ تو کرنے ہوتے ہیں، آپ کو اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہوتا ہے، آپ کو چیزوں کو آپس میں بیلنس آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ اکنامیکلی ہم اتنے ویک نہیں ہیں جتنا ہمیں باور کرایا جا رہا ہے۔ ایک ایسا ملک جو اپنے خوراک میں خود کفیل ہو، دودھ دہی اور اس میں اس کا نمبر بنتا ہو، پھلوں اور سبزیاں اپنی خود پیدا کرتا ہو، وہ ایسی حالت میں نہیں ہو سکتا، اس میں ہمیں ڈالا گیا ہے۔ اچھا، ہمیں کیا ہے کہ تم کسی نہ کام کے ہو، ہم ایسے لوگ ہیں نہیں جیسا ہمیں بنایا جا رہا ہے۔